رسول اللہ کو ایسا حکم نہیں آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، وہاں نہیں آیا. یہاں غدیر میں کیا مسئلہ تھا یہ سمجھیے گا ذرا، اس پوائنٹ کو سمجھیے گا. یہ اس طرح کا لہجہ اللہ کا مکہ میں ہوتا تو سمجھ آتا کہ بھائی سامنے مشرکین تھے، سامنے ایک خطرناک ماحول تھا، کٹھن ماحول تھا، اور پھر وہاں پہ اللہ کے رسول نے اللہ کو کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جلد پہنچائیں آپ کو حکم ہے اللہ کی طرف. لیکن وہاں یہ لہجہ خدا کا نہیں ہے. مکہ میں خدا کا لہجہ، کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ ایسا سخت لہجہ مکہ میں، جتنی مکی آیات ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، کوئی آیت ایسی نہیں جہاں پہ اللہ نے اتنا سخت لہجہ استعمال کیا ہو. لیکن یہاں پہ غدیر میں بڑا سخت لہجہ ہے اللہ کا. تو یہی پوائنٹ ہم نے سمجھنا ہے، بہت اہم نقطہ ہے یہ غدیر کے حوالے سے کہ دیکھیں وہ وجہ یہ ہے. ایک اور میں آپ کو نقطہ دیتا ہوں. مشرکین مکہ کے سامنے حضور لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کی جانب سے اسٹرکٹ حکم نہیں ہے، اسٹرکٹ آرڈر، سخت آرڈر نہیں ہے. لیکن یہاں مسلمانوں کے درمیان میں اعلان ولایت کرنا ہے اور سخت آرڈر ہے. اب ذرا ہم اپنی عقل پہ زور ڈالیں تو مشرکین کے سامنے اعلان کرنا زیادہ مشکل ہے یا مسلمانوں کے درمیان؟ مشرکین کے. ظاہری طور پہ مشرکین کے سامنے نا ایک اعلان کرنا کہ لا الہ الا اللہ، ان کے بتوں کا انکار کرنا، ان کے خداؤں کا انکار کرنا، یہ کتنا مشکل کام تھا، اور واقعی مشکل کام تھا. لیکن وہاں پہ مشرکین کیونکہ تلواریں لے کے کھڑے تھے، مشرکین اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن یہاں غدیر کے اندر جو 1.25 لاکھ حاجی تھے وہ تلواریں لے کے نہیں کھڑے تھے، وہ حضور کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، شہید کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن یہاں لہجہ کیوں ہے اللہ کا ایسا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہاں سنتے جائیں کہ یہاں رسول اللہ کو ایک خوف تھا. جانتے کیا خوف تھا؟ اب دیکھیں خوف سے مراد کو یہ نہ لے کہ معاذ اللہ کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہو رہی. خوف سے مراد، کیونکہ انبیاء کے خوف اپنے ذرا مقام والے ہوتے ہیں، ہمارے خوف چھوٹے موٹے خوف ہوتے ہیں. رسول اللہ کو ایک خوف یہ تھا کہ پروردگارا اعلان کرنا ہے مجھے ولایت کا. توجہ سنیے گا، اعلان کرنا ہے مجھے علی کی ولایت کا، اور ولایت کے اعلان پر اگر سامنے والی پبلک اس کو محبت سمجھ بیٹھی، ولی کو اگر دوست سمجھ بیٹھی، جیسا کہ ولی کا معنی بہت سارے لوگوں نے دوست کیا، تو یہی تو مشکل تھی. یہاں رسول اللہ ڈر نہیں رہے تھے. یہاں رسول اللہ کو جو خدشہ تھا وہ کچھ اور تھا. وہاں خدشہ، مکہ میں کوئی خدشہ نہیں تھا، وہاں مشرکین کو کہنا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لیکن یہاں مسلمانوں کو سمجھانا مشکل کام تھا کہ بھائی سنو، مسلمانوں کو سمجھانا اس لیے مشکل کام تھا کہ یہاں مسلمان ولایت کا معنی لیں گے دوست، ولی کا معنی لیں گے دوست، اور جو لیا. اور رسول اللہ کا جو خدشہ تھا بالکل صحیح تھا یا نہیں تھا؟ کیا تفسیریں کی گئی ولایت کی، کیا تفسیر کی گئی غدیر کی، بعد میں کیا تفسیریں ہوئی، مسلمانوں نے کیا تفسیریں کی؟ مسلمانوں نے یہی تفسیر کی، غدیر کی تفسیر کیا کر دی؟ دوست کر دی نا. یہی سب سے بڑا غدیر کی پیٹھ میں خنجر تھا، یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا غدیر کے لیے، جو آج تک ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھے. وہاں دوست کا اعلان نہیں ہو رہا، غدیر میں حاکم کا اعلان ہو رہا. حاکم، ولی، جس کے اختیار میں تمہارا سب کچھ ہوگا، یعنی ایک حاکم کا اعلان ہو رہا تھا غدیر میں. تو یہاں ولایت سے مراد عزیزان محترم، مجھے یہ وضاحت کرنا اس لیے ضروری تھی کیونکہ ہم ولایت امیر المومنین کو سمجھیں گے تو پھر نیچے ولایت فقیہ تک آئیں گے، ورنہ ولایت فقیہ اس طرح سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہے، کس کا تسلسل ہے، اور امام خمینی نے یہ نظریہ کیسے نکالا، کہاں سے نکالا. تو بس یہاں پہ میں شروع سے آپ کی خدمت میں پہلے آپ کو اوپر سے لے کے آتا ہوں. دیکھیں یہاں ولایت کا معنی کلیئر ہوا. ولایت یعنی ایک نظام، سسٹم، قوانین زندگی جو ہمیں دنیا میں اپنے نفوذ پہ نافذ کرنے ہیں، اپنے ملک میں نافذ کرنا ہے، اپنے شہر میں نافذ کرنا ہے، اپنے قریہ اور گھر میں نافذ کرنا ہے، اپنے بچوں کے وجود پہ نافذ کرنا ہے. جو قانون اس کو ولایت کہتے ہیں.